بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے والے دن جائیں گے۔ وہاں شمال سے ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے مٹی کے ذرات یعنی گرد و غبار اہل جنت کے چہروں اور کپڑوں پر پڑیں گے، چنانچہ ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا۔ اب جب وہ اپنے گھروں کو آئیں گے تو ان کے گھر والوں کا حسن و جمال بھی بڑھ چکا ہوگا، چنانچہ گھر والے ان سے کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تو تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو کہیں گے کہ تمہارا حسن و جمال بھی بڑھ چکا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دنیا میں انسان اپنے حوائج اور ضروریات کی خریداری کے لیے بازار جانے پر مجبور ہوتا ہے۔ عام طور پر بازاروں میں خرافات ہوتی ہیں، اس لیے ایک روایت میں بازار کو زمین کی سب سے بدترین جگہ قرار دیا گیا ہے۔ جنت میں بھی بازار ہوگا، لیکن جنت کا بازار دنیا کے بازار سے مختلف ہوگا۔ ایک تو اہل جنت اپنی ضروریات کی خریداری کے لیے بازار جانے پر مجبور نہیں ہوں گے، کیونکہ اہل جنت کی جو بھی خواہش ہوگی اور جہاں بھی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو وہیں پر پوری کر دے گا۔ بازار ان کے لیے تفریح اور میل جول کا ایک موقع ہوگا جہاں وہ اپنی مرضی سے جائیں گے، اور جس طریقے سے جنت کا ماحول پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، اسی طریقے سے جنت کے بازار کا ماحول بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا۔ تو اہل جنت ہر جمعہ کو وہاں ایک بازار میں جمع ہوں گے، اور جیسے اس روایت میں فرمایا گیا کہ جب جنتی بازار جائیں گے تو وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی۔ ہوا چلنے کی وجہ سے مٹی اڑے گی اور گرد و غبار اہل جنت کے چہروں پر پڑیں گے، اور جنت کی مٹی کوئی عام مٹی نہیں ہے، بلکہ جنت کی مٹی مشک اور زعفران کی ہے۔ تو جب زعفران کے ذرات اہل جنت کے چہروں پر پڑیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے حسن و جمال کو مزید بڑھا دے گا۔ اب جب یہ بازار جانے والے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کا حسن مزید نکھر چکا ہوگا، تو گھر والے خوش ہو کر ان کو کہیں گے کہ تمہارا حسن و جمال تو اور بڑھ چکا ہے۔ اور جب یہ بازار گئے تو ان کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں کا حسن بھی اور بڑھا دیا، چنانچہ وہ جواب میں اپنے گھر والوں کو کہیں گے کہ تمہارا حسن و جمال بھی مزید بڑھ چکا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی رضامندی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے جنت میں ہر قسم کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ البتہ جنت جانے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، گناہوں سے بچنا ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا میں اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، جہاں اسے اس قسم کی تمام نعمتیں میسر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔